السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فردیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ آج ہم جانیں گے کہ روزہ کن کن پر فرض ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر اس شخص پر فرض ہیں جو مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی کوئی بیوقوف یا پاگل نہ ہو، بالغ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ کافر شخص پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی کافر دوران رمضان توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو رمضان کے جو بھی روزے اس کے مسلمان ہونے کے بعد رہتے ہوں گے، یعنی مسلمان ہو گیا نا، اب جتنے روزے رمضان کے رہتے ہیں وہ تو اس نے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، اسلام لانے سے پہلے کے جو روزے ہیں ان کی قضا اس کو نہیں رکھنی ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر سمجھدار چھوٹا بچہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ بچے کے حق میں نفلی روزہ جو ہے قبول ہوگا۔ اسی طرح پاگل اور دیوانے شخص کو روزہ فرض نہیں ہوتا نا اس پر، اگر اسے کوئی روزہ رکھوا دے دیوانگی کی حالت میں تو وہ روزہ جو ہے نا درست نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے نا، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، مطلب زبان سے کوئی نیت نہیں کرنی زور سے۔ اسی طرح مریض اور مسافر پر روزہ جو فرض ہے وہ مطلب اس کی قضا کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر روزہ فرض نہیں، البتہ چھوٹ جانے والے روزے جو ہیں ان کی بعد میں اس کو قضا لوٹانی ہوگی، یعنی بعد میں وہ روزے جو ہیں رکھنے ہوں گے۔ یہ سہولت ہے، اگر کوئی مسافر جو ہے اس کو لگے کہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں روزہ فرض ہونے کا حکم کس کس کے لیے ہے۔ مقیم کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے، تندرست کے لیے بھی ہے، مریض کے لیے بھی ہے، پاکیزہ کے لیے بھی ہے اور حائضہ کے لیے بھی ہے، نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، بے ہوش شخص کے لیے بھی ہے۔ یعنی ان سب کو فرض روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، بس یہ فرق ہے کہ ان میں سے جو فرض روزے نہیں رکھ پاتا کسی وجہ سے، ظاہر ہے مسافر سفر کی وجہ سے، مریض بیماری کی وجہ سے، حائضہ اور نفاس والی عورت بھی نہیں رکھ سکتی، اور بے ہوش جو ہے وہ اپنی بے ہوشی کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی یہ عذر ختم ہو جائے تو پھر یہ چھوٹ جانے والے روزے جو ہیں ان کی قضا رکھنی ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کن لوگوں کو رمضان کے فرض روزے ہر صورت رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ جی، اس میں ایک تو مقیم آ جاتا ہے، یعنی وہ سفر نہ کر رہا ہو، اور دوسرا تندرست، یعنی کوئی بیماری کوئی عذر نہ ہو۔ اور اب دیکھتے ہیں قضا کا حکم کن کے لیے ہے۔ حائضہ کے لیے ہے، نفاس والی عورت کے لیے ہے، یا وہ مریض شخص جو روزے کو ادا کرنے پر قادر نہیں البتہ قضا پر قادر ہے، یعنی کوئی ایسی وقتی بیماری ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اپنے فرض روزوں کی قضا لوٹا سکے گا۔ بعض لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، اور وہ ہیں
مسافر یا ایسا مرض جسے روزہ رکھنے میں مشقت ہو، یعنی مریض جو ہے وہ روزہ تکلیف سے رکھتا ہو لیکن مرنے یا بیماری کے بڑھنے کا اسے ڈر نہ ہو، تو پھر وہ اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور جس شخص نے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، پھر دن کے کسی حصے میں اس کا عذر جاتا رہا، مثلاً دن کے کسی حصے میں مسافر سفر سے واپس آ گیا، یا حائضہ یا نفاس والی عورت دن کے کسی حصے میں پاک ہو گئی، یا کوئی کافر دن کے کسی حصے میں مسلمان ہو گیا، یا مجنون کو پاگل کو افاقہ ہو گیا، یا بچہ بالغ ہو گیا، تو یہ تمام لوگ دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکے رہیں اور روزے کی قضا بھی دیں، دونوں کام کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر دن کے کسی حصے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آج تو رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا جو ہم نے مغالطے کی وجہ سے نہیں رکھا، تو یہ لوگ اب جو باقی دن بچے گا اس میں کھانے پینے سے رکے رہیں، اور اس دن قضا ہونے والا روزہ وہ رمضان المبارک کے بعد رکھیں گے۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا ان 5 چیزوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کے روزے فرض ہیں، کوئی اس کو مانے ہی نہ، تو پھر اس کا جو ایمان ہے وہ نہیں رہتا۔ یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کیونکہ نہ ماننے والا جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔
جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض ہی نہ ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہاں اس شخص کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اور کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کروں گا، نہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ فرائض میں صرف انہی کی ادائیگی کروں گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم رمضان کے فرض روزے بھی رکھیں اور اس کے علاوہ نفلی روزے جو ہیں ان کو رکھنے کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔